روم کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک شخص اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، لیکن یہ شخص اپنی موت سے خوش نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے زندگی میں تقریباً 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، میرے بدن کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر تیر اور نیزے کی نشان نہ ہو، لیکن مجھے افسوس آج اس بات کا ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید ہونے کے بجائے بستر مرگ پر اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوں۔ یہ جملہ کسی اور کا نہیں بلکہ ان کا ہے جنہیں اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، وہ شخص جس نے روم کی سلطنت کو دھول چٹا دی تھی۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے جیسا سپہ سالار پوری تاریخ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ آپ نے زندگی میں جو بھی جنگیں لڑی، سبھی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات سے سرفراز کیا۔ آپ نے تقریباً 8 ہجری میں اسلام قبول کیا اور اس کے بعد سے حضرت خالد بن ولید نے تقریباً 125 سے بھی زیادہ جنگوں میں حصہ لیا، اور اگر تاریخ کا مطالعہ کرے تو ان 125 جنگوں میں سے آپ نے ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ اس وقت ایک قبیلہ بنی مخزوم تھا جو کہ اپنی دلیری اور اپنی شجاعت کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اور آپ کے والد اسی قبیلے کے سردار تھے۔ اس وجہ سے آپ کی بچپن سے ہی پیدائش ایک جنگجو کی طرح ہوئی تھی۔ اسلام سے قبل حضرت خالد بن ولید نے ایک جنگ مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی۔ اس وقت آپ نے اسلام قبول نہ کیا تھا، اور اس وقت بھی آپ کی دلیری کی وجہ سے مسلمانوں پر آپ کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ لیکن جب آپ نے اسلام قبول کیا، آپ نے اپنی ساری دلیری اور ساری ذہانت صرف مسلمانوں کے لیے جنگیں جیتنے میں لگائی۔ وقت تھا سنہ 8 ہجری کا، اور اس وقت مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی۔ یہ جنگ کافی ہی خون ریز تھے۔ اس جنگ میں اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ 3000 مسلمانوں کے ساتھ تقریباً 1,00,000 رومیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ایک صحابی کو اور سپہ سالار بنایا گیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ایک اور صحابی کو مسلمانوں کا سپہ سالار بنایا گیا، لیکن رومیوں نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ ان سپہ سالار کے شہید ہونے کے بعد مسلمانوں نے اپنے آپسی فیصلے سے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا۔ جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا گیا، آپ نے اپنے حربوں کا استعمال کرنا شروع کیا۔ جب رومی لشکر آرام فرما رہا تھا، اس وقت آپ نے یکے بعد دیگرے ان پر حملہ کیا۔ یہ لوگ حواس باختہ ہو گئے اور یہ کسی بھی طرح سے سنبھل نہ سکے۔ حضرت خالد بن ولید نے جنگ مؤتہ کے بارے میں فرمایا کہ اس جنگ میں تقریباً میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، اور اس کے بعد میرے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹی یمنی تلوار ہی باقی بچی، اور اسی کے بعد حضرت خالد بن ولید کا لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار پڑ گیا۔ ایک مرتبہ جب مسلمانوں نے ایران پر حملہ کیا تو اس وقت ایرانی لشکر کا سپہ سالار مشہور زمانہ پہلوان رستم ہوا کرتا تھا۔ ایرانیوں سے خونخوار جنگ ہوئی جس میں رستم کو قتل کر دیا گیا، اور اس میدان کو بھی حضرت خالد بن ولید نے ہی فتح کیا۔ حضرت خالد بن ولید یہودیوں، نصرانیوں، ایرانیوں اور رومیوں پر اللہ کا قہر و غضب بن کر نازل ہوئے اور ان عظیم سلطنتوں کو دھول چٹا دی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آپ کو یہ کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے کر ضرور بتائیں، اور ساتھ ہی ہمارے چینل دین کی بات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔